بلا کسی تاخیر و تمہید میں آپ سے سامنے حضرت مولانا رئیس الامین صاحب فاروقی دامت برکاتہم کو 5 منٹ کے لیے بلاؤں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين کیونکہ وقت بہت قلت ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن ولکن رسول اللہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں مگر آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کی آیت کو ماننا قرآن پر جیسا ایمان رکھنا ضروری ہے یقین رکھنا ضروری ہے اسی طرح قرآن کی ہر آیت پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک آیت کی انکار کر دیتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہوتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا چاہے جتنا نماز روزہ ذکر تسبیح قرآن وغیرہ پڑھ لے۔ ایسا شخص اللہ کے یہاں مردود دنیا میں اس کا جو بھی نیک اعمال ہوگا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرما دی دیکھیے یہ تحفظ ختم نبوت کا اجلاس ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تحفظ نام رسالت کا تحفظ ضروری ہے اور اسی بنیاد پر مرزائی احباب جو قادیانی احباب ہیں قادیانی حضرات جو مرزائی کو نبی کر کے مانتے ہیں تو اس آیت کی روشنی سے انہوں نے اس پر یقین نہیں رکھا ان کو کہہ رہا ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میں نبی نعوذ باللہ۔ اسی لیے ہم لوگ کو اچھی طرح اس بات کو اچھی طرح روشن ہمارے دلوں میں رہنے چاہیے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یقین خراب ہو جائے سارے اعمال ہمارے برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے مرزائی احباب قادیانی احباب جو قادیانی مرزائی اور اس کے متبعین حضرات کافر ہونے کے سبب و وجوہات بہت سارے ہیں ان میں سے 10 وجوہات 10 سبب ایسے ہیں جس کی وجہ سے مرزائی اور اس کے ماننا مرزا قادیانی اور اس کے متبعین جو ماننے والے ہیں سب کے سب کافر ہیں مرتد زندیق ہیں۔ بتا لے رہا ہوں یہ بات اچھی طرح ذہن میں ڈال دیجئے اور جو قادیانی مرزائی احباب ہیں وہ بھی اچھی طرح اس بات پر ٹٹولیں ہم جو نبی کر کے مانتے ہیں کہاں تک صحیح ہے ہمارا۔ دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی جو سب سے پہلا اسٹیج میں کفر وجہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، نبی ہونا اتنا آسان بات نہیں،
اس نے کہا میں نبی ہوں. پہلا فرسٹ نمبر 2 یقین اس بات کا رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اس کا انہوں نے انکار کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بغیر باپ کے انکار. نمبر 2 پوائنٹ ایسا یقین رکھنے کی بات ہے، ورنہ اس کا اگر انکار کر دیں گے تو گیا ہمارا ایمان بھنس جائے گا، چلے جائے گا ہمیشہ کے لیے خسارہ نخسارہ اور گھاٹے میں رہیں گے. نمبر 3 وجہ کفر میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام زمین آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں. اس کا انہوں نے انکار کیا ہے. ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے. وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. قرآن میں اللہ رب العزت فرما دیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کرے گئے نہ سولی پر چڑھائے، بلکہ لوگ شبہ ڈاؤٹ میں رہ گئے. علماء اکرام کو وضاحت کریں گے انشاءاللہ آگے. اور عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت قریب آئیں گے، دھرتی میں نزول ہوں گے، نازل ہوں گے. اس کا انکار انہوں نے کیا ہے. اس وجہ سے بھی کافر ہیں، مرتد ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے شان میں نازبہ اور ناقابل بیان گستاخی اور بے ادبی کی ہے. اور یہ بھی سبب اس میں سے ایک ہے. اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام خصوصاً ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کے بیان الفاظ بے ادبی اور اللہ کے نبی کے شان میں گستاخیاں کلام اس نے کہا ہے. اس کا وضاحت بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا. اور اہم فریضہ اسلام کا جہاد کا انکار کیا، اسے قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے. جہاد کا اس نے انکار کیا. اسی جہاد کر کے ہم نے انگریز کو بھگایا تھا. تو اس جہاد کا انکار کیا. جب وقت آئے گا اور جب زمانہ آئے گا، ابھی بھی جہاں جہاد جہاں ہو رہا کیا نہیں، بہرحال جو وقت آئے گا تو پھر مفتیان اکرام اس وقت فتویٰ دیں گے کہ اب جہاد کیجئے. جس طرح نماز کے لیے ہمارے اوپر نماز فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح جب ہمارے وقت آئے گا مفتیان اکرام فتویٰ دیں گے کہ تم جہاد کرو. تو جس طرح نماز ہمارے پر فرض ہے، ضروری ہے، امپورٹنٹ، اس لیے جہاد کرنا بھی وقت ہو ضرورت ہو جائے گا. اور ایک سبب یہ بھی ہے، حضور علیہ السلام کے شان میں جو گستاخی بے ادبی کی ہے یہ تو ہے. اور مسلمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والوں پر کافر کہہ رہا ہے کہ جو میرے پر مجھے نہیں مانا ہے، مجھے نہیں دیکھتا، مجھے نہیں پہچانا، وہ مسلمان ہے، کافر نعوذ باللہ. اس وجہ سے کافر ہے. اور وقت 5 منٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. میں گستاخی معافی کا طالب ہوں. بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر ہیں، ان کی آواز کو، ان کی کلام کو بغور سماعت فرمائیں. اور دل میں ارادہ لے کے بیٹھے، یہاں بیٹھے تو کچھ لے کے جائیں گے، ایمان کی تحفظ کر کے جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.